بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حواریوں نے آپ سے عرض کی، اگر آپ کسی ایسے شخص کو زندہ فرما دیں جس نے کشتی نوح کا مشاہدہ کیا ہو تو ہم اس سے اس کی تفصیل سنیں۔ یہ سوال اگرچہ بعد از قیاس معلوم ہوتا تھا، مگر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے مردوں سے ہم کلامی کا معجزہ عطا کر رکھا تھا۔ یہی وجہ ہے کہ آپ روح اللہ کے لقب سے یاد کیے جاتے ہیں۔ آپ جس بھی مردے کو چاہتے کہ وہ زندہ ہو جائے، اسے فرماتے اٹھ اللہ کے حکم سے، تو وہ اٹھ بیٹھتا۔ چنانچہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنے حواریوں کے سوال پر انکار نہ فرمایا، بلکہ انہیں اکٹھا کیا اور ایک مٹی کے تودے پر لے گئے۔ وہاں سے مٹی کی ایک مشت بھر لی اور ارشاد فرمایا، لوگو جانتے ہو یہ مٹی کس کی ہے؟ حواریوں نے عرض کی، اللہ اور اس کا رسول ہی بہتر جانتے ہیں۔ آپ نے فرمایا، یہ کعب حام بن نوح علیہ السلام کی مٹی ہے۔ آپ نے مٹی کے تودے پر اپنا عصا مارا اور فرمایا، قم بِإِذْنِ اللہ، یعنی اٹھ اللہ کے حکم سے۔ فوراً ایک سفید بالوں والا شخص اپنے بالوں سے مٹی جھاڑتے ہوئے اٹھ کھڑا ہوا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اس بوڑھے شخص سے پوچھا، کیا تو اس بڑھاپے کی حالت میں مرا تھا؟ اس نے کہا، نہیں، میرا وصال تو جوانی کی حالت میں ہی ہوا تھا، لیکن ابھی اٹھا تو یوں لگا کہ قیامت بپا ہو گئی ہے، اور اسی ہولناکی کے خوف نے میرے بالوں کو سفید کر دیا ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اس سے فرمایا کہ ہمیں کشتی نوح کے بارے تفصیلات بتاؤ۔ اس نے کہا کہ وہ کشتی 1200 گز لمبی اور 600 گز چوڑی تھی۔ کشتی کے 3 حصے تھے، بالائی یعنی سب سے اوپری حصے پر پرندے، درمیانی حصہ میں انسان اور نچلے حصے میں وحشی اور دیگر جانور تھے۔ جب نچلے حصے میں جانوروں کے گوبر اور لید کافی حد تک جمع ہو گئے تو حضرت نوح علیہ السلام کو وحی الہی کے ذریعے حکم ہوا کہ ہاتھی کی دم پکڑ کر جھنجھوڑو۔ آپ نے دم جھنجھوڑی تو وہاں سے خنزیر، نر اور مادہ گر پڑے۔ خنزیر گرتے ہی غلاظت کی طرف لپکا اور یوں کشتی میں غلاظت کو ٹھکانے لگانے کا کام ہوتا رہا۔ پھر جب چوہوں نے کشتی کے تختوں کو کاٹنا شروع کر دیا تو حکم ہوا کہ شیر کی آنکھوں کے درمیان مارو۔ جب حضرت نوح علیہ السلام نے مارا تو شیر کے نتنوں سے بلیوں کا جوڑا نکلا جو چوہوں پر جھپٹ پڑا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اس سے مزید پوچھا، بتاؤ حضرت نوح علیہ السلام کو کیسے پتا چلا کہ سارے شہر غرق ہو چکے ہیں؟ اس نے تفصیل بتاتے ہوئے کہا، حضرت نوح علیہ السلام نے کوے کو بھیجا کہ زمین کے حالات معلوم کر کے آؤ۔ کوے نے جوں ہی زمین پر مردار دیکھے تو ان کو نوچنے کے لیے ٹوٹ پڑا، تو حضرت نوح علیہ السلام نے اس کے لیے خوف کی بد دعا کی، اسی لیے وہ گھروں سے مانوس نہیں ہوتا۔ پھر کبوتر کو بھیجا، وہ اپنی چونچ میں زیتون کا پتا اور اپنے پاؤں کی مٹی سے آلودہ کر کے واپس پلٹا، جس سے حضرت نوح علیہ السلام نے اندازہ لگا لیا کہ شہر طوفان الہی سے غرق ہو چکے ہیں۔ آپ نے کبوتر کے گلے میں سبز شاخوں کا ہار ڈالا اور اس کے لیے انس و امن کی دعا کی۔ یہی وجہ ہے کہ کبوتر انسانوں سے مانوس ہو گیا۔ حواریوں نے عرض کی، اے اللہ کے رسول، کیا ہم اسے اپنے گھر نہ لے جائیں تاکہ وہ ہمارے ساتھ بیٹھے اور ہم اس سے گفتگو کریں؟ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا، ایسا ممکن نہیں، کیونکہ اس کا رزق دنیا سے ختم ہو چکا ہے۔ پھر آپ نے اسے حکم فرمایا، اللہ کے حکم سے واپس لوٹ جا، تو وہ دوبارہ اپنے ٹھکانے کی طرف لوٹ گیا اور مٹی ہو گیا۔ حضرت اکرمہ رضی اللہ عنہ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت بیان کرتے ہیں کہ حضرت نوح علیہ السلام کے ساتھ کشتی میں اپنے کنبہ سمیت 80 افراد سوار تھے۔ 150 دن کم و بیش 5 ماہ کشتی چلتی رہی۔ کشتی کا رخ مکہ مکرمہ کی جانب تھا۔ 40 دن تک کشتی خانہ کعبہ کا طواف کرتی رہی، پھر اسے جودی پہاڑ کی طرف پھیر دیا گیا۔ وہاں جا کر کشتی رکی تو حضرت نوح علیہ السلام نے پہلے کوے کو بھیجا کہ کوئی خبر لائے۔ جب وہ واپس نہ آیا تو آپ نے کبوتر کو روانہ کیا۔ کبوتر واپس پلٹا تو اس کے پاؤں کیچڑ آلود تھے، جس سے آپ علیہ السلام نے اندازہ لگایا کہ پانی اتر چکا ہے۔ آپ نے جودی پہاڑ پر قیام فرمایا، وہاں ایک بستی قائم کی
جس کا نام سمانین یعنی 80 افراد پر مشتمل رکھا۔ چنانچہ حضرت نوح علیہ السلام اور دیگر افراد ایک دن صبح کے وقت بیدار ہوئے تو ملاحظہ فرمایا کہ 80 افراد کی زبانیں جدا جدا ہیں، ان میں سے صرف ایک کی زبان عربی تھی، بقیہ کوئی بھی کسی کی زبان سمجھ نہ پا رہا تھا۔ تو حضرت نوح علیہ السلام کی ترجمانی فرماتے امام ابن کثیر علیہ رحمہ مزید بیان کرتے ہیں کہ حضرت قتادہ علیہ رحمہ اور دیگر مفسرین کرام نے کہا کہ کشتی میں حضرت نوح علیہ السلام اور آپ کے ساتھ اللہ اور رسول پر ایمان رکھنے والے اصحاب اور چرند و پرند کے جوڑے رجب کی 10 تاریخ کو سوار ہوئے۔ کشتی مسلسل 150 دن تک تیرتی رہی اور ذوالحجہ کی 10 تاریخ تک اسی حالت میں رہی، پھر 1 ماہ تک جودی پہاڑ پر ٹھہری رہی۔ محرم الحرام کی 10 تاریخ کو قوم نوح کشتی سے باہر آئی۔ ابن جریر طبری علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ لوگ اس دن شکرانے کے طور پر روزہ رکھتے تھے، یہی دن یوم عاشوراء کہلاتا ہے۔ ہماری ان تمام دوستوں سے گزارش ہے جو ہماری ویڈیو کو پسند کرتے ہیں کہ اپنے دوستوں تک بھی علم دین پھیلانے میں ہماری مدد کریں اور ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ آپ کی رائے ہمارے لیے بے حد قیمتی ہے۔ اللہ آپ کا اور ہمارا حامی و ناصر ہو۔